पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ने की ताकत नहीं रखता। पत्रकारों के सामने इस बात को पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी मान चुका है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने किया था। इमरान खान ने हामिद मीर के दावे का परोक्ष रूप से समर्थन किया है। इमरान खान ने कहा कि वह इससे भी ज्यादा बहुत कुछ जानते हैं। आखिर कमर जावेद बाजवा का कश्मीर प्लान क्या था? ये बात आज फिर से चर्चा में आ गई है, जब पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसका जिक्र छेड़ दिया। हालांकि इमरान खान ने देश का हवाला देते हुए इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा बताने से मना कर दिया। पिछले सप्ताह हामिद मीर ने एक टीवी शो के दौरान बाजवा की पत्रकारों से हुई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत को सामने रखा। हामिद मीर ने दावा किया था कि पूर्व पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने 20 से 25 पत्रकारों के सामने भारत पाक रिश्ते और कश्मीर के मुद्दे पर कुछ कहा था। जनरल बाजवा ने उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा था कि पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ पाने की हालत में नहीं है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि मैं तो इससे भी ज्यादा जानता हूं, लेकिन देश की सुरक्षा के चलते इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। Very difficult to engage with a neighbor who practices cross against us. We have always said that they have to deliver on their commitment, not to encourage, sponsor and carry out. We continue to hope that one day we would reach this. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. Jaishankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes, and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. The state policy, Pakistan remains averse to bloc politics and the damaging effects of global power contestation. We continue to believe in cooperative and harmonious coexistence with all countries, especially our neighbors. पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, they were also on board और उनका ख्याल था कि हमें इतने अहम फोरम पर जरूर जाना चाहिए। पिछले 3-3.5 साल में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ही चाहती थी भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करना, और जो कुछ हामिद मीर साहब के इंकशाफात भी हैं फिर। लेकिन इसमें एक बुनियादी फर्क है ना, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे उनकी क्लियरली एक पोजीशन थी कि भारत के साथ वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते थे। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि आपको पता है कि आर्मी की कमान चेंज हुई है ना, जो आर्मी चीफ अब जनरल बाजवा नहीं है, जनरल आसिम मुनीर करेगा। तो कम से कम ये लग रहा है कि अब जो डेवलपमेंट हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड। लेकिन इधर भी तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से फॉरेन पॉलिसी और बिलखसूस इंडिया के साथ ताल्लुकात या कश्मीर पे भी सियासत हो रही है और अवाम के जहनों में बेतहाशा खदशात बिठा दिए गए हैं। इस वक्त चूँकि आप और बिलावल भुट्टो साहब ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि जिनकी माजी के तमाम रिकॉर्ड तक रसाई है। अब उस रोज़ इमरान खान साहब ने तो कह दिया और उनके हामी भी और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब सौदाबाजी कर चुके हैं, तो अगर कश्मीर वो बेच चुके हैं तो आप लोग मुज़ाकरात किस चीज़ पे करेंगे? तो फैक्चुअल आपका रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि माजी के 5 सालों में कश्मीर के हवाले से क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, ओपन क्या हुआ है, क्या वाकई कोई कश्मीर भेज चुका है बाजवा साहब? देखिए मैं एक ये बात बिल्कुल पूरी तरह कहना चाहूँगी कि आई थिंक ज़िम्मेवार हुकूमती पोजीशंस में बहुत बड़ा भार होता है, और विच यू नो आई रिमेंबर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने फेमसली कहा था यू हैव टू टेक देम टू द ग्रेव। ये बहुत सारे लोगों ने पहले कहा है, लेकिन इसमें मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, नोबडी वाज ऑथराइज्ड टू डू एनी, कहते हैं ना सौदा करने का किसी को अथॉरिटी नहीं थी और कोई सौदा कर नहीं सका। ठीक है, अगर डिस्कशंस हुई, अगर बहुत सारी डिस्कशंस हुई, डिस्कशंस क्रिएट योर। अमेरिका भी तो प्राइम मिनिस्टर गए थे इमरान खान और उनके साथ जनरल बाजवा, DJI आसिफ गफूर वगैरह ये सब वो आए, उन्होंने कहा मुझे लगा मैं वर्ल्ड कप जीत आया हूँ, और उनको हार बनाए जा रहे थे ट्रम्प से मीटिंग करने पे।
مطلب سیریسلی اس کے بعد کشمیر کا یہ چیز اگست بھی 9 باجوہ صاحب کہ DGISI اور را کے چیف کے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک دوست ملک کی فیسیلیٹیشن سے ہو رہی ہیں، تو اس معاملے میں وہ دوست ملک امریکہ تھا، اور کیا اس میں عمران خان صاحب اور فارن آفس آن بورڈ نہیں تھے؟ دیکھیں میں آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن اینی تھنگ وچ از ناٹ پالیسی. یہ دیکھیں جنہوں نے کہا آپ کا بنتا ہے درست ہونا چاہیے. میں آپ کی میری اپنی معلومات تو یہ کہ اس میں عمران خان بھی آن بورڈ تھے، اس لیے ورلڈ کپ جیتنے کی بات کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی بھی آن بورڈ تھے، جنرل باجوہ بھی آن بورڈ تھے، اور جنرل فیض. دیکھیں میں بہت انڈیا کے کانٹیکس میں یہ کہوں گی کہ جب کوئی کہے نا کہ جی انڈیا اتنا غلط کر رہا ہے اور انڈیا آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کیوں واپس ہم اپنی درستگی چاہیں گے کشمیر کے ایشو پہ، ہم درستگی چاہیں گے اپنے رائٹس کے ایشو میں ویزا پاکستان. لیکن کیا ہم انڈیا کو ایپ کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا ہم مودی بننا چاہیں گے؟ کیا ان دا ویری سیم وے آئی وڈ سے دس اباؤٹ دا گورنمنٹ آلسو، جو انہوں نے irresponsible اسٹیٹمنٹس کی یا irresponsible ایکشنس کیے. میں اس وقت when I'm sitting in the office I'm not at liberty to do an expose on that, right? Because I don't think that serves the country's interest. بڑی خوشائن چیز ہوئی جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان بریک تھرو ہوا، اور ابھی پتہ چلا کہ ماضی میں عراق کی حکومت نے بھی کوشش کی تھی، لیکن پتہ چلا کہ پردے میں رہ کے چین نے بڑی کوشش کی تھی، اور چین وہ اوپن آ گیا، اور اس سالس کی حیثیت میں پاکستان اس پیش رفت کو کس طرح دیکھتا ہے، اور کیا ہمارے اور انڈیا کے درمیان کوئی ایسٹ یا ویسٹ کا کوئی خیر خواہ اس طرح تو کوئی بیک ڈور کوششیں نہیں کر رہا ہے؟ سلیم صاحب آئی تھنک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایسٹ اور ویسٹ کے اسپیشلی، اور آئی تھنک ہر کسی نے ایک لانگ ہسٹری ہے آف یہ کوششیں، لانگ ہسٹری رائٹ. اور یہ کوشش دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بھی ہوں وہ ذرا ٹرانسپیرنٹلی ہوں، وہ کانفیڈنس میں لے کے لوگوں کا اعتماد لے کے ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی اور کبھی کبھی ایک کمپرومائز اپنی پوزیشن میں کرنا آپ کے فائدے میں ہوتا ہے. لیکن دنیا کے کسی بھی جگہ پہ اگر ایک ایسے فورم جس کا پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، ایک ممبر ہے، اور جو امپورٹنٹ بنتا جا رہا ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ریجنل فورا میں امپورٹنس گین کر رہی ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے اس کا ایک اہم ممبر رہنا. تمام سینٹرل ایشین ریپبلک جو کہ ہمارا ریجن بنتا ہے، جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری سیکیورٹی تعلقات ہیں، جس کے ساتھ ہماری انکریزنگ، ایک ملک ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی لیول آف انٹریکشن ہر لیول پہ انکریز کر رہی ہے، وہ ہیں ممبرس. اور دوسرے ہیں رشیا اینڈ چائنا، اور چائنا کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ جب ایمرجنگ ورلڈ سیناریو بن رہا ہے یا جو ریجنل کنفیگریشنز بن رہی ہیں، اس میں SCO ایک بہت ہی مفید اور اہم آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کہا اگر نیو دلی میں ہو، رشیا میں ہو، گوا میں ہو، ٹمبکٹو میں ہو، مارز میں ہو، مون کے اوپر ہو، اور ہمیں رستہ ملے جانے کا، سواری ملتی ہو تو اس پہ جانا پاکستان کی حق. لیکن جو ملٹی لیٹرل جگہ ہوتی ہے یا جو ریجنل کنفیگریشن کا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس میں کہنا کہ جی میں اس ملک سے میری کٹی ہوئی ہے یا اس ملک کو میں بہت اچھا نہیں مانتا. اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس میں پاکستان کے انٹرسٹ اور دلچسپی کی کیا چیز؟ دیکھیں SCO کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک SCO کی ریجنل ایکشن ٹاسک فورسز ہوتی ہیں. سیکیورٹی ریل میں SCO از ویری امپورٹنٹ. اب انکریزنگلی اکنامک ریل میں بھی آہستہ آہستہ کافی اس کی امپورٹنس ہو جاتی ہے. آرگنائزیشن کے لیے پاکستان کے شرائط کیا ہیں، ریڈ لائنز کیا ہیں، دوبارہ نیگوسیشن کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی شرائط، لیٹس سے اس کو بڑا سمپل رکھ دیتے ہیں. پاکستان کی شرائط ہی نہیں ہے. پاکستان کی شرائط کیا ہیں؟ پاکستان کی شرائط یہ ہیں کہ انٹرنیشنل لا کو مانا جائے. پاکستان کی شرائط یہ ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز جو کہ ہیں وہ ایک ریالٹی ہیں. ان کہتے ہیں نا کہ جی اگر دن ہے آپ کہیں رات ہے تو آپ کتنے لوگوں کو کنونس کر دیں گے کہ رات ہے؟ ایونچولی لوگوں کو سورج نظر آئے گا. وہ تو مسئلے کے حل کے لیے ہے، مذاکرات کے آغاز کے لیے وہی والی بات ہے نا کہ اگر آپ کچھ غلط کرتے جائیں اور غلط کی باؤنڈری کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں تو کیا ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے نا کہ آپ غلطی مان کے اس کی غلطی کو ذرا تھوڑی سی درستگی کریں تاکہ ہمیں بھی موقع ملے، آپ کو بھی موقع ملے. ایونچولی کیا پاکستان کی دیرینہ ترین خواہش ہوگی
کہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی آئے تاکہ پاکستانیوں کو اسٹیبلٹی ملے, پاکستانی عوام. آپ نے